میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی قوم کے متعلق مزید بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے مجسمے اپنے اندر بہت زیادہ کشش رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے تمہارے لیے کسی من پسند کھانے کی خوشبو ہو، سوائے گڑیا کے۔ جب بچے کسی گڑیا سے کھیل لیتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں سے وہ کشش ختم ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کچھ بدکار عورتوں کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ کو وہ جگہیں بہت پسند ہیں کہ جہاں دو چیزیں آپس میں ملتی ہوں، گرم اور ٹھنڈے پانیوں کا ملاپ، دھوپ اور چھاؤں کے ملنے کی جگہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اپنی قوم کے مردوں اور عورتوں کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی ویسے ہی نکاح اور بدفعلیاں ہوتی ہیں کہ جیسے تمہارے ہاں ہوتی ہیں، لیکن ایک انسان عورت کے حمل کی مدت 9 ماہ ہوتی ہے، جبکہ ایک جنایا کا حمل 15 مہینے تک چل سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد 7 سے 8 جنات پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات 15 جنات کی پیدائش تک بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا انسان اور جنات کے درمیان رشتے کا تعلق بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ انسان اور جنات کے درمیان شادی ناممکن ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر جن خود کو کسی انسانی صورت میں ڈھال لے، لیکن اگر یہ شادی ہو بھی جائے تب بھی اولاد کی پیدائش انتہائی مشکل ہوگی، کیونکہ یہ دونوں مخلوقات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک کی پیدائش مٹی سے جبکہ دوسرے کی تخلیق آگ سے ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم خود کو آسانی سے کسی انسان کی صورت میں ڈھال سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ صلاحیت تمام جنات کے پاس نہیں۔ کچھ جنات خود کو بالکل بھی ظاہر نہیں کر سکتے، مگر کچھ جنات مثلاً عفریت کے پاس خود کو ظاہر کرنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت اسے بہت آسانی کے ساتھ مارا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی کمزور ترین حالت میں ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس طرح اپنی شکل بدلتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب ایک جن ظاہر ہونا چاہے تو اسے ٹرانسفارمیشن کے انتہائی تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ دوبارہ غائب ہونا چاہے تو اسی ٹرانسفارمیشن کے عمل سے دوبارہ گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جنات خود کو ظاہر کرنا اتنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں قوانین انسانی قوانین کی نسبت کہیں زیادہ سخت ہیں۔ ہمارے ہاں سزائیں بھی تمہاری نسبت کہیں زیادہ سخت ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم دیکھنے میں کیسے ہو؟ اس نے جواب دیا، اور یہ جواب بائی دا وے سننے سے تعلق رکھتا ہے، کہ ہم میں سے مردوں کی گردنیں اکثر چھوٹی ہوتی ہیں۔ تمہاری آنکھوں کی پتلیاں گول ہیں، جبکہ ہماری آنکھوں کی پتلیاں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے مردوں میں سے زیادہ تر کے سر پر بال نہیں ہوتے، لیکن ہماری عورتوں کے بال اس قدر لمبے ہوتے ہیں کہ وہ اکثر ان کے پیچھے زمین پر گھسٹتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ جنات کی جلد مختلف رنگوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان کچھ سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ سیاہ رنگ کے بھی۔ ہم میں بھورے رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور ایسے رنگ کے بھی کہ جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ہم میں سے کچھ کے جسم پر بھی ہوتے ہیں کہ جن سے وہ اڑ سکتے ہیں، اور کچھ جنات سانپوں اور کتوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، بالخصوص وہ کتے کہ جن کی آنکھ پر سفید نشان ہو۔ وہ ایک انتہائی طاقتور شیطان ہوتا ہے۔ لیکن تم سمجھتے ہو کہ ہم سبھی نہایت بدصورت اور خوفناک ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم میں سے زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں، لیکن ہم میں سے بعض جنات اپنی خوبصورتی میں اس قدر بے مثال ہیں کہ اگر تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم خوبصورتی کا مطلب بھول جاؤ۔ اوکے، اب اس کتاب سے ہٹ کر آپ کے لیے کچھ ایڈیشنل انفارمیشن۔
ابن کنجور نے بتایا کہ ایک جنایا کا حمل 15 مہینے تک ٹھہرتا ہے، اور یہ بات بالکل میک سینس کرتی ہے۔ دیکھیں، اس وقت صرف اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 87 لاکھ قسم کی مخلوقات رہ رہی ہیں، اور میں ان کی تعداد کی بات نہیں کر رہا بلکہ اقسام کی بات کر رہا ہوں، کہ جن میں سے انسان ایک قسم ہے، شیر ایک قسم ہے، ڈولفن ایک قسم ہے، اور ان کی طرح کی 87 لاکھ اقسام تو صرف اس دنیا میں رہ رہی ہیں، کہ جن میں سے ہر ایک کے حمل کی مدت یعنی گیسٹیشن پیریڈ دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان عورت کا گیسٹیشن پیریڈ 9 ماہ کا ہوتا ہے، جبکہ پوسمز نامی اس جانور کا گیسٹیشن پیریڈ صرف 12 دن کا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے مقابلے میں انڈین ایلیفینٹ یعنی ہاتھی کا گیسٹیشن پیریڈ 2 سال تک چل سکتا ہے۔ تو یقیناً ایک جنایا کے حمل کی مدت بھی 15 ماہ ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ لیکن اس حوالے سے میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ اور ایک حیران کن بات ضرور بتانا چاہوں گا۔ 9ویں صدی کے ایک مصری اسکالر علامہ کمال الدین الدمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں جنات کی ایک خاص قسم اقنس کے متعلق لکھا ہے، کہ جو ایک طرح سے کسی قسم کی کوئی کالونی بنا کر رہتے ہیں، اور اس کالونی میں ایک ماں جنایا ہوتی ہے، ترتبہ، اور جب اس کے بچے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ایک مرتبہ میں 30 بچے تک دے سکتی ہے۔ 10 بچے ایک جگہ، پھر 10 بچے کسی اور جگہ، اور پھر 10 بچے کسی اور جگہ، اور ان میں سے ہر ایک بچہ انسان کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ انکریڈیبل۔ اب یہ بات سننے میں آپ کو تھوڑی سی عجیب لگی ہوگی، لیکن میرے خیال سے یہ بات بالکل بھی عجیب نہیں ہے اگر آپ شہد کی مکھیوں کے متعلق جانتے ہوں، کیونکہ شہد کی مکھیاں بھی بالکل اسی طرح سے رہتی ہیں، کالونیز بنا کر، چھتے بنا کر، ہائیوز بنا کر۔ اگر کبھی آپ نے شہد کی مکھیوں کی کسی کالونی کو سمجھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ شہد کی مکھیوں کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے۔ اس ہائرارکی میں ورکر بیز ہوتی ہیں کہ جو کالونی کا تقریباً تمام کام کرتی ہیں۔ کالونی یعنی شہد کا چھتا بنانے سے لے کر شہد پیدا کرنے تک کا تمام کام مکھیوں کی ایک خاص کلاس کرتی ہے کہ جسے ورکر بیز کہتے ہیں۔ پھر ڈرونز ہوتے ہیں، اور پھر آتی ہے کالونی کی اکلوتی ملکہ مکھی کہ جسے کوئین بی کہتے ہیں، پوری کالونی کی واحد ماں جس کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، ڈرونز کے ساتھ میٹ کر کے مزید مکھیاں پیدا کرنا۔ اپنے سر پر تاج جیسا نیلا نشان لیے ہوئے کالونی کی واحد فلی ڈیولپڈ فیمیل کہ جس کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہے، بچے پیدا کرنا۔ اب ذرا یہی رول جنات کے اس خاص گروپ اقنس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، اور صرف 2 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ جنات کی یہ خاص کلاس کہ جو کسی کالونی کی طرح رہتے ہوں گے، جتھا بنا کر، چھتا بنا کر، اور جس میں صرف ایک مدر جنایا ہوگی، سب سے بڑی، شاید وہ بھی اپنے سر پر کسی طرح کا کوئی نشان لیے ہوئے، اور جس کا صرف ایک ہی کام ہوگا جنات کے بچے پیدا کرنا، اور جن میں سے ہر بچہ انسان کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ اس قسم کی کسی کالونی کا صرف ایک تصور ہی دل دہلا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد ابن کنجور نے بچیوں کے کھیلنے کی گڑیا کا ذکر کیا تھا کہ جب بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کسی نامعلوم ریزن کی وجہ سے، کسی ان نون ریزن کی وجہ سے اس گڑیا کے اندر موجود کشش جنات کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ابن کنجور نے اس بات کی وجہ نہیں بتائی تھی، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کھلونوں میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی خوشی کا سامان رکھا ہے۔ وہ کبھی ان سے کھیلتے ہیں، کبھی انہیں توڑ دیتے ہیں، کبھی انہیں پھینک دیتے ہیں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے بچوں کی خوشی کی خاطر جنات کی اس کشش کو گڑیاؤں میں سے ختم کر دیا ہے تاکہ وہ بچوں کو تنگ نہ کر سکیں، لیکن یہ صرف میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور حقیقت صرف میرا رب جانتا ہے۔
لیکن بڑے مجسموں کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ میں نے آپ کو کتاب الاصنام کے متعلق بتایا تھا۔ کتاب الاصنام یعنی بتوں کی کتاب 8ویں صدی کے ایک سکالر ہشام الکلبی نے لکھی تھی، اور اس میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ درج ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کا بت توڑنے کے لیے وادی نخلہ بھیجا، اور بائی دا ویز یہ وہی وادی نخلہ ہے کہ جہاں نسیمین کے جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ قرات کرتے سنا تھا، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نخلہ میں عزا کے 2 مجسمے تھے، ایک ریپلیکا اور ایک اوریجنل۔ خالد بن ولید کو جو مجسمہ پہلے ملا وہ ایک ریپلیکا تھی۔ خالد بن ولید نے اسے توڑا اور آپ علیہ السلام کے پاس واپس آئے، لیکن آپ نے پوچھا کہ جب تم نے اسے توڑا تھا تو کیا تم نے کوئی غیر معمولی بات ہوتے دیکھی تھی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ابھی اصل مجسمے کو نہیں توڑا، لہٰذا دوبارہ واپس جاؤ۔ خالد بن ولید دوبارہ گئے اور اس مرتبہ انہوں نے عزا کے اصل مجسمے کو لوکیٹ کر لیا، اور جب وہ اس کے مندر میں داخل ہوئے تو ایک عجیب و غریب ننگی کالی سیاہ عورت مجسمے کے پیچھے سے نکل کر خالد بن ولید کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ اس بت کو نہ توڑنا، لیکن خالد بن ولید نے نہ صرف عزا کے مجسمے کو توڑ دیا بلکہ اس عجیب و غریب انسان نما عورت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ اور بعد میں جب آپ کو یہ واقعہ سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہی اصل مجسمہ تھا۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر معمولی بات کہ جسے اللہ کے نبی ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ مجسمے کے اندر موجود جنی وہ جنایا اسے بچانے کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ضرور آئے گی۔